اللہ کے ہاں عید الفطر سے بھی زیادہ محبوب ہے عید الاضحیٰ۔ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، تو اس لیے کہ پلسرات پر یہ تمہاری سواری بنے گی۔ قربانی کرنے والا پورے سال جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مفلسی سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ پھر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا اجر اسے دوہرا ملے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ایثار سکھاتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں پھر قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لفظی معنی میں یہ سمجھا جائے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو کسی کے لیے چھوڑ دینا۔ قرآن کریم میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر چیز، میری جان، مال، میری عبادات، سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں اتنے لاکھ کی قربانی کر رہا ہوں، اتنے لاکھ کی قربانی کر رہا ہوں۔ اب ایک جانور آپ مطلب 1 کروڑ روپے کا لیتے ہیں، اس میں یہ کہ پورے ملک میں یا پوری دنیا میں مشہوری تو ہو جائے گی کہ جی فلاں نے 1 کروڑ روپے کا جانور خریدا ہے، لیکن اس میں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کتنے غریبوں کو گوشت پہنچے گا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ 5 لاکھ اچھا بیل جو ہے نا، وہ بہت اچھا بیل 5 لاکھ میں ملتا ہے، تو آپ 20 بیل اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ اور پھر قربانی کے لیے کوئی انتہا کی شرط تو ہے ہی نہیں، آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، اور آپ اپنے والدین سے، جو مرحوم والدین ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نیت کر سکتے ہیں، اہل بیت اطہار کی نیت کر سکتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت کر سکتے ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اور تشہیر کا مقصد کے بجائے، جو کہ جب تشہیر کی نیت ہوگی تو پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کے جانوروں کا، نہ خون پہنچتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایام نہر ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ مسنون ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب دن جو ہے اللہ کے ہاں وہ عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر سے بھی زیادہ محبوب ہے عید الاضحیٰ، کیونکہ اس میں قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ اور قربانی جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اس میں پھر صحابہ رضوان اجمعین، چونکہ وہ تو حریص ہوتے تھے نا نیکی میں، جیسے ہم دنیا میں حریص ہوتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تو وہ تو نیکی میں حریص ہوتے تھے کیونکہ کہیں سے کوئی نیکی رہ نہ جائے۔ فرمایا فما لنا فیہا، عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر سوال کیا صحابہ نے، عرض کیا یا رسول اللہ فالصوف فیہا، جن کے جسموں پر، جانوروں کے اس پر اون ہوتی ہے، جیسے یہ مینڈا ہوتا ہے جس کو ہم چھترا بھی کہتے ہیں، دمبا بھی کہتے ہیں، تو فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس اون کے ایک ایک ریشے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ قرض لے کے قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ قرض لے کے کی گئی قربانی جو ہے وہ اجر و ثواب ہے اس کا، اس پہ کیا کہیں؟ اگر تو اس کی یہ نیت ہے کہ جی میرے خاندان والے یا کہیں کہ جی چلو جس نے قربانی کی ہے، تو پھر اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والا پورے سال جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مفلسی سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب جو شخص قرضہ، ایک تو جس میں استطاعت نہیں ہے اور جس پر استطاعت ہے اس پر تو واجب ہے، اور اس نے کر لی، اس نے ایک عمل پورا کر لیا، فرض اس کا پورا ہو گیا۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ پھر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، خاندان کے لیے نہیں، تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا اجر اسے دوہرا ملے گا۔ ایسے میں وہ قربانی اگر ادا کرنا چاہتا ہے، ایک طرف وہ قرض دار ہے، قرض کی قسطیں وہ ادا کر رہا ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیا اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی؟ ایک بندے کے پاس مال بھی ہے اور اس کے پاس قرض بھی ہے، اب اس کے قرض کی جو جتنی رقم ہے اس کو منہا کیا جائے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا۔ اس مائنس کرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا عمل عید الاضحیٰ کے فجر کے بعد سے لے کے طلوع صادق جس کو کہتے ہیں، یعنی فجر کی اذان سے لے کے، فجر کی اذان سے لے کر 12 ذی الحجہ کی
مغرب سے اتنا وقت پہلے تک کہ جس میں وہ قربانی کا جانور خرید کے ذبح کر سکتا ہو، اگر اس کے پاس 52 تولہ چاندی جتنی قیمت آ گئی اس کے فالتو اپنے ضروریات سے زائد، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں، نمایاں خصوصیات جو ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے عمر کے حوالے سے، دانتوں کے حوالے سے، یہ جو دیگر جو ہمیں شریعت بتاتی ہے کیا ہوں گی یہ؟ دیکھیں جو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں معذوری نہیں ہونی چاہیے، جیسے لولا، لنگڑا، اندھا، اور یہ بعض کان کٹے ہوتے ہیں نا، مطلب یہ چیزیں مین یہ چیزیں ہیں، ایسی کوئی چیز یہ مین عیب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے فطیبوا بہا نفسا، کہ اپنے سمنوا ضحایاکم فانہم علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، تو اس لیے کہ صراط پر یہ تمہاری سواری بنیں گے۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ بعض دفعہ جو بڑے جانور ہیں جیسے بیل ہے، تو ان کے جو سینگ ہیں وہ یا تو کاٹ دیے جاتے ہیں یا وہ جڑ سے ہی نکال دیے جاتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، یہ جانور جائز؟ دیکھیں جی ایک تو بات ہوتی ہے کہ سینگ جیسے جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یا بعض دفعہ جانور کی گاڑیوں سے اترتے ہوئے ٹکرا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اس صورت میں اگر زخم موجود ہے تو تب جو ہے نا وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن بعض ہوتا ہے کہ وہ بڑی احتیاط سے، جیسے یہ مطلب یہ جو ہوتے ہیں اینیمل ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس کو بڑی احتیاط سے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور وہ زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، اس صورت میں جائز ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں جو بھینس ہے یا کٹا خاص طور پہ جو ہوتا ہے، جو گھروں میں ڈیروں پہ لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، اس کی بھی قربانی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں، کیا ان کی قربانی ہاں جائز؟ بالکل بالکل، بھینس جو ہے یہ بالکل گائے کی اس پر قیاس کی جاتی ہے، اور بہیمۃ الانعام میں یہ شامل ہے، مطلب جو گھریلو جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، ان میں یہ بھینس شامل ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ مطلب شہروں میں بھی، مطلب ہمارے یہاں شہروں میں بھی مطلب یہ چلتی ہے، کچھ لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ مطلب ہے کہ یہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی بالکل ویسے ہی ہے جیسے مطلب ہے کہ گائے اور بیل کی قربانی ہے۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود قربانی کا فریضہ جو ہے ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں یا شریعت میں کیا احکامات ہیں؟ محبوب اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ عید والے دن ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ ہے۔